کو سکول وین کے ڈرائیور پر اعتماد ہے کہ اس کے بچے کو سکول تک چھوڑ جائے، بیوی کو چوکیدار پر اعتماد ہے، بیوی کو گھر کے ملازمین پر اعتماد ہے، بیوی کو جو سٹاف ہے پارک کا اس پر اعتماد ہے، باپ پر اعتماد نہیں ہے کہ باپ ملاقات کرے۔ ہاں، باپ کو اے ٹی ایم مشین سمجھتے ہیں، باپ خرچہ دے ملاقات نہ کرے۔ اگر کسی بھی شخص کو اپنے بچے کی حسانت کے متعلق کسی بھی کیس میں ہیلپ یا رہنمائی چاہیے تو وہ بلدار لا فرم رابطہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری لیگل ٹیم بھرپور مدد کرے گی اور فری آف کاسٹ کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان محمد خان بلدار ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بلدار لا فرم۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل بلدار لا فرم سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ میرا یہ ایمان ہے، آپ جو چیز بانٹیں گے وہی ملے گی، آپ خیر بانٹیں گے تو خیر ملے گی۔ آج بہت ہی حساس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، بچوں کی حسانت کے متعلق۔ باپ کو کورٹس کے اندر ملاقات کے لیے صرف 2 گھنٹے دیے جاتے ہیں اور ان 2 گھنٹوں کے اندر بھی بعض دفعہ ان کی سابقہ بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بچوں سے ملاقات نہ کرے۔ میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، معزز عدالت کے اندر آنریبل جج صاحبان نے کوشش کی کہ باپ جو ہے بچوں سے ملاقات کرے، لیکن اس کی بیوی کی خواہش تھی کہ میرے بچوں سے یہ نہ ملے، آخر بچے اس باپ کے بھی تو ہیں۔ لیکن آنریبل کورٹ نے آخر کار بڑی سختی کے ساتھ قانون کے مطابق ان کی ملاقات کرا دی اور باپ بچوں سے مل کر روتے رہے، باپ بیٹا، اور بیٹی روتی رہی باپ سے ملاقات کے بعد۔ اور یہ تمام جذباتی مناظر دیکھ کر تمام لوگ جو ہیں اس خیال میں پڑ گئے کہ کیا بیوی جو ہے، بیوی کو اس بات پر یقین ہے کہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے، جو وین کا ڈرائیور ہے، جو اس کو گھر سے لے کر سکول تک چھوڑتا ہے، اس پر اعتماد ہے؟ بیوی کو سکول کے چوکیدار پر اعتماد ہے؟ بیوی کو گھر کے ملازمین پر اعتماد ہے؟ بیوی کو اگر کسی پارک کا عملہ ہے جہاں پر وہ اسے چھوڑ جاتی ہے سیر کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، اس پر اعتماد ہے؟ بیوی کو اپنے بھائیوں پر اعتماد ہے؟ بیوی کو اپنی ماں پر اعتماد ہے؟ بیوی کو اس کے باپ پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ بیوی یہ چاہتی ہے کہ وہ اے ٹی ایم مشین بنا رہے۔ اگر جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو باپ کا جو جوتا ہوتا ہے وہ بھی گھسا ہوا ہوتا ہے، صرف اپنے اولاد کے لیے رزق حلال کی تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کوئی باپ دبئی میں ہے، کوئی باپ سعودی عرب میں ہے، کوئی باپ ادھر پاکستان کے اندر ہے، کوئی باپ کہاں ہے، لیکن وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ رزق حلال کمائے اور وہ اپنے بچوں کو خرچہ اسی رزق حلال میں سے دیتا ہے۔ جو کماتا ہے وہ باپ ہے، وہ خاتون نہیں کماتی۔ بچہ اگر خاتون کمائے بھی، خاتون کی جاب ہو، پھر بھی اولاد کے لیے خرچہ آنریبل کورٹ کے اندر باپ دے رہا ہوتا ہے، ماں نہیں دے رہی ہوتی۔ لیکن ماں ملاقات کے لیے کہتی ہے کہ میرے بچے کو ملاقات نہ کرائی جائے۔ اب ایک بچہ ہے، اس کی عمر 2-3 سال ہے، وہ غلطی سے اس دنیا کے اندر آ تو گیا، وہ آ گیا، لیکن اس کو ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ جب وہ 10 سال کا 12 سال کا ہوگا تو وہ تو سمجھے گا یہ کوئی انکل ہے، میرا باپ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوا، ایک بچی جس کو پچھلے 4-5 سال سے نہیں ملنا دیا جا رہا تھا اپنے باپ سے، جب وہ 6 سال کی ہوئی تو جب اس کو باپ ملنے کے لیے عدالت میں آیا تو آنریبل کورٹ میں بچی نے اپنے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا کہ یہ میرا باپ نہیں ہے۔ فیصلے جات ہیں، ہمارے پاس ایک آنریبل کورٹ کا فیصلہ ہے جو سپیریئر کورٹس کرتی آ رہی ہے، 2009 CLC 1443 لاہور پیج کا، جس میں آنریبل کورٹ نے یہ حکم صادر فرمایا کہ جو فیملی میٹرز ہے اس کو کرمنلز کی طرح یا سول لیٹیگیشن کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اگر ایک ملزم ہے کرمنل کیس کے اندر، اس کے 26 بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ملزم کو، ایکیوزڈ کو۔ پہلا حقوق کہ اس کو ودن 24 آورز آپ نے پیش کرنا ہے آنریبل کورٹ کے اندر۔ دوسرا اس کا حق، اس کو پری اریسٹ بیل دی جائے۔ تیسرا حق، اس کو ٹارچر نہ کیا جائے۔ اگر آپ شوہر کو، اگر آپ باپ کو ایکیوزڈ کی جگہ پر لیں کہ وہ ایکیوزڈ ہے، لیٹس سے ہم کہتے ہیں وہ ایکیوزڈ ہے، تو کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد سے ملاقات کرے؟
کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ چھٹیوں کے اندر اپنی اولاد کو وہ گھر لے کے جائے؟ اب جو ڈیورس ہے یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، یہ ایک سول میٹر ہے، ان کی ڈیورس ہو گئی ہے۔ ڈیورس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ قیدی بن گیا ہے، باپ جرمدار بن گیا ہے، کہ وہ اولاد کو خرچہ دے، اولاد کو ATM مشین کی طرح پالتا رہے لیکن وہ ملاقات نہ کرے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، جس کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے نو مدر از ہارمفل ٹو ہز چلڈرن، نو فادر از ہارمفل ٹو ہز چلڈرن۔ اور سورۃ بلد میں اللہ تبارک و تعالیٰ باپ بیٹے کے رشتے کی قسم اٹھاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں پوچھا ایک اولاد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کس کی خدمت کروں، کون میرے لیے سب سے بہتر ہے؟ تو کہا گیا، 3 دفعہ کہا گیا کہ تیری ماں، 4تھی دفعہ کہا گیا تیرے لیے افضل، تیرے لیے بہتر تیرا باپ ہے۔ او بھائی، اس کو 4تھا حق تو دے دو اولاد سے ملنے کا، جو نہیں دیا جاتا۔ اور میری ریکویسٹ ہے آج کے اس بابرکت دن کے اندر تمام جو خاتون ہیں، جن کے والدین ہیں، جن کے کیسز آنریبل کورٹ کے اندر پینڈنگ پڑے ہیں، خدا را جو باپ اپنی اولاد کو خرچہ دے رہا ہے، جو باپ اپنی اولاد کو ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے، اگر وہ اپنی اولاد سے ملنا چاہتا ہے تو اس کو خدا را ملنے دیا جائے۔ وہ باپ ہے، قیدی نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ والا ظلم نہ کیا جائے۔ اور میری ریکویسٹ ہے، اور میں اس اپنے چینل کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ہر وہ باپ جس کو اپنی اولاد سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، اس کو حسانت کا مسئلہ ہے، وہ بزدار لا فرم راجن پور تشریف لے آئے۔ ہماری قانونی ٹیم نہ صرف ان کے ساتھ دے گی اور فری آف کاسٹ ان کے لیے حسانت کا بندوبست کرے گی اور تمام تر معاملات ڈیل کرے گی۔ امید ہے میرا آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔